کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا ذکر شروع ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ذکر جب شروع ہوا تو آزمائش سے شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور جتنی آزمائشوں سے ان کو آزمایا گیا وہ سب آزمائشوں میں پورے اترے، تو ہم نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا قیامت تک کے لیے، اور ہر دین کے اندر ان کا تذکرہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت شان عطا فرمائی۔ اہل کتاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کی عزت کو مانا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان پر کی وہ سب نعمتوں کو مانا کرتے تھے۔ تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی تعظیم کرتے ہو، توقیر کرتے ہو، تو پھر ان کی فرما برداری کرتے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لو، ان کے غلام بن جاؤ، تو پھر دوزخ سے رہائی مل سکتی ہے اور جنت کے مسافر بن سکتے ہو۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پا کر ان کی فرما برداری نہیں کی، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر یہ نہ سوچنا کہ تمہارے باپ دادا پیغمبر ہوئے، تم پیغمبروں کی اولاد ہو تو بخشے جاؤ گے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ امامت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ امامت میری اولاد میں بھی رکھنا، تو اللہ نے فرما دیا تھا جو ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں پہنچے گی۔ جب ظالم کو امامت نہیں پہنچے گی تو ظالم کی بخشش کیسے ہوگی؟ فاسق اور فاجر جو نبیوں کا فرما بردار نہ ہو، جو نبیوں کو جھٹلاتا ہو، تو پھر اس کی بخشش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے یہ گھر، مثابۃ، اللہ فرماتا ہے لوٹنے کی جگہ، توجہ کا مرکز، مرجع، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امان کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور کام بھی لیا گیا۔ پہلے تو ان کی آزمائش ہوئی، کعبہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی، اور اس تعمیر میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، لیکن انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا۔ کعبے کی جو تعمیر ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ جب آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں بھیجے گئے، تو آپ کو بیت المعمور یاد آیا۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں پر فرشتے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المعمور۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ زمین پر بھی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس کی طرف میں توجہ کروں، اور عبادت کا مرکز ہونا چاہیے کہ جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے۔ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور خانہ کعبہ جہاں آج موجود ہے وہاں پر خانہ کعبہ کی جگہ نشان لگا دیا، اور وہاں پر کچھ تھوڑی بہت عمارت تعمیر کر دی، اور وہ جگہ مختص کر دی کہ کعبہ یہاں پر بنے گا اور پوری دنیا کا یہ مرکز ہوگا، تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کے انوار کا یہ مرکز ہوگا۔ یہیں سے سب امت کو، تمام دنیا کو یہیں سے فیض ملے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ گھر ہم نے بنایا لوٹنے کی جگہ۔ اس گھر کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹنے کی جگہ، کیونکہ یہاں پر انسان بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، وہ جو دوبارہ جانے کی تمنا کرتا ہے۔
جو کوئی انتقال کرتا ہے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوٹنے کی جگہ ہے، سب کے دل خانہ کعبہ کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ عمر جتنی زیادہ ہو جائے، ہر دل کے اندر جو ایمان والا ہوتا ہے تمنا ہوتی ہے کاش میں اس گھر کی زیارت کر لوں، اور لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے مقدر نصیب میں ہوتا ہے وہ ضرور اس خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا یہ گھر ہم نے امن والا بنا دیا۔ اس گھر کے اندر، حرم کے اندر خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے، یہ پورا حرم یہ امان والی جگہ ہے۔ یہاں پر جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، شکار کرنا، ہر چیز خانہ کعبہ میں منع کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی چور اگر چوری کر کے حرم میں چھپ جائے تو وہاں پر اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے تاکہ وہ حرم چھوڑ کر باہر نکلے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ امن والی جگہ ہے، اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ اس جگہ پر کوئی قتل و غارت گیری نہیں کرنی، اس کو ہم نے امن والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی دل کے کانوں سے سننے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنت سے دو پتھر آئے تھے، حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ حجر اسود تو چھوٹا پتھر تھا، لیکن مقام ابراہیم بہت بڑا پتھر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی پتھر ایسا لے کر آؤ جس پر میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر ڈھونڈنے نکلے تو جبریل امین نے ان کو بتایا کہ یہ والا پتھر لے جاؤ۔ تو چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اس پتھر پر جب کھڑے ہوئے، آپ نے اس پتھر پر جب اپنے پاؤں رکھے، اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم، اس پتھر کا نام کیا ہو گیا؟ مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ اوپر ہونا چاہتے ہیں وہ پتھر ویسے ہی ویسے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو جیسی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق وہ پتھر کام کرتا تھا۔ آپ اونچا ہونا چاہتے تھے، پتھر اونچا آپ کو کر دیتا تھا۔ آپ نیچا ہونا چاہتے تھے، پتھر خود ہی آپ کو نیچا کر دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے اس پتھر کی تعظیم کا ذکر فرمایا کہ یہ پتھر کتنا تعظیم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کتنے مبارک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں پر جس پتھر پر مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آ گئے اس کو مصلی کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ آج بھی خانہ کعبہ کے اندر اس کی طرف منہ کر کے اس کے آس پاس لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہاں سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں، ابھی آگے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے ان دونوں سے عہد لیا ان طاہرہ کہ تم دونوں صاف رکھنا بیتیہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہوں یہاں سے مساجد بھی مراد ہیں، خانہ کعبہ بھی مراد ہے، مسجد نبوی بھی مراد ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مسجد کے اندر کوئی گندگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے پتہ لگا کہ مسجد کا کوئی متولی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختص کیا تھا، خاص کیا تھا صفائی کے لیے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ مسجد کی صفائی کے لیے کوئی خادم
ہونا چاہیے جو مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ انسان بھی جو کوئی مسجد میں جائے اسے خیال کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا بال ٹوٹ کر مسجد میں نہ گرے، یا کوئی گندگی مسجد میں کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ چنانچہ اس آیت کا ان الفاظ کا شان نزول، ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلی کیوں نہ بنا لیں؟ حضور نے حضرت عمر کو وہ پتھر دکھایا، مقام ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہوئے تھے، حضور نے وہ پتھر دکھایا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم اس کو نماز پڑھنے کی جگہ کیوں نہ بنا لیں۔ ابھی حضرت عمر فاروق نے یہ بات عرض ہی کی تھی تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے جبریل امین وحی لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ اب مجھے بتائیں، جب انسان نماز پڑھے گا، اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعظیم رکھی اس پتھر کی بھی۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین نماز کے لیے بنائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا کہ وہاں پر نماز پڑھو؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر اللہ والوں کے قدم آ جائیں، جہاں پر اللہ والے موجود ہوں، اس جگہ میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پتھر پر لگیں، اس پتھر کی شان بدل جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم جہاں جہاں لگے ہوں گے اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ پتھر جزو بدن نہیں ہوتا، تو پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے جو تبرکات ہوتے ہیں اس کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک، بال مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، کچھ وقت ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ان بالوں کی تعظیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے، ایک صحابی کو دیے اور فرمائے یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضور کی زوجہ کا بیان ہے مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا اور آپ کے ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا، اور لوگ کٹورا لے کر آتے پانی کا، اماں صاحبہ اس کٹورے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک گھما دیتی، صرف بال مبارک نہیں گھما دیتی، وہ بال مبارک ڈبیا کے اندر تھا، چاندی کی بنی ہوئی تھی، وہ چاندی کی ڈبیا کٹورے کے اندر گھما دیتی، جو پیتا اس کو شفا ہو جاتی۔ حدیث میں موجود ہے جب مقام ابراہیم کی اتنی شان ہے، اس پر قدم آ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کی شان بدل جاتی ہے۔ تو پتھر جزو بدن نہیں ہوتا، بال جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ حضور نے اپنے بال مبارک خود لوگوں کے اندر، صحابہ میں تقسیم فرمائے جو آج تک دنیا کے پاس موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، لوگ دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس بالوں کے اندر سے بھی شاخیں نکلتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بال مبارک کے اندر بھی ابھی زندگی موجود ہے۔ جب بال مبارک میں زندگی موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ کتنی شان والے ہیں۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئیں تو وہ تعظیم کی جگہ بن جائے۔ اللہ فرمائے اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہوں گے، آپ کے جسم مقدس کی کتنی شان ہوگی، آپ کا جسم مقدس جن چیزوں سے لگے گا ان چیزوں کی کتنی شان ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں سے پتہ لگا اس آیہ مبارکہ سے جو اللہ کے تبرکات ہوتے ہیں، اللہ والوں سے جن کا تعلق ہو جائے، اللہ والوں سے جن کی نسبت ہو جائے، ان چیزوں کے اندر بھی تبرک آ جاتا ہے، تعظیم آ جاتی ہے، ان چیزوں کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔
چنانچہ قرآن پاک میں سورہ یوسف پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے خبر دی کہ ابا جان کی آنکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، آپ کے فراق میں رو رو کے، آپ کی جدائی میں رو رو کر سفید ہو گئی ہیں، نظر بہت کم ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا اتارتے ہیں، بھائیوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالنا۔ قرآن میں موجود ہے وجہ والا قمیصہ بدم من کذب، پورا واقعہ سورہ یوسف میں پڑھ سکتے ہیں۔ کہا میرے والد کی آنکھوں پر یہ میرا قمیص جو میں نے پہنا ہوا تھا وہ قمیص دیا، فرمایا میرے والد کی آنکھوں پر ڈالنا، میرے والد کی آنکھیں آ جائیں گی۔ قمیص بھی جزو بدن حصہ نہیں ہوتا، تو پھر اندازہ کریں حضور کے بال مبارک، منہ مبارک کی کتنی شان ہوگی۔ جو لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اندر واقعی شفا ہے، برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے رگڑ ہوتی ہے، چشمہ نکل آتا ہے آب زمزم۔ اس زمزم میں کتنی برکت رکھی اللہ تعالی نے۔ اس لیے اللہ والوں سے جس چیزوں کی نسبت ہوتی چلی جاتی ہے ان کے اندر برکت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم جو اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، جہاں پر ان کی قبر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس وہاں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اس جگہ کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق اللہ والے سے ہے۔ جب مقام ابراہیم، اس پتھر کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے ہو گیا، وہ پتھر شان والا ہو گیا، جہاں پر اللہ والا، اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، داتا صاحب، حضور غوث اعظم، عبداللہ شاہ غازب اور نظام الدین اولیاء، جتنے اللہ والے ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے تو اس جگہ پر جب وہ بیٹھیں گے، جہاں پر وہ چلتے ہوں گے، جس کے ساتھ ان کی نسبت ہوگی، ان چیزوں کے اندر برکت کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ اللہ والوں کے تعلق جس چیز سے ہو جاتا ہے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں برکت، حضور کے بالوں میں برکت، حضور کے تھوک مبارک میں برکت۔ آپ تھوک مبارک کسی کی آنکھ پر لگا دیا کرتے تھے، جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی، آپ نے تھوک مبارک لگا دیا، وہ آنکھ وہیں پر صحیح ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ساری عمر جو اس آنکھ پر نبی پاک نے اپنا تھوک مبارک لگایا تھا اس سے سب سے زیادہ مجھے دکھتا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جن جن چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئی ان کے اندر بھی برکت آتی گئی۔ حضور کی نسبت آپ کی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المؤمنین کے ساتھ، تو اندازہ کریں حضور کی زوجہ کے اندر، مومنوں کی ماؤں کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ حضور کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ، تو اندازہ کریں صحابہ کرام میں کتنی برکت ہوگی۔ اور واقعی برکت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ لوگ کتنے برکت والے تھے، ان سے کیسے کیسے کام انجام ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے 44 ملک فتح کیے، حضرت ابو بکر صدیق کی کیا شان تھی، عثمان غنی کی کیا شان تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کیا شان تھی۔ آپ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں جو 40 بندوں سے ہلتا نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ حضور کی نسبت تھی، آپ کا فیض تھا۔ پتہ چلا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے پتہ چلا جس چیز کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا چلا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر بھی برکت آتی چلی جاتی ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کوئی اگر خانہ کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے۔ ہم اس عمارت کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں۔ ہم صرف وہ عمارت توجہ کا مرکز ہے، قبلہ ہے، توجہ ہوتی ہے اس طرف، سجدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس عمارت کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ توجہ کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات انوار کا وہ مرکز ہے، وہیں سے ساری دنیا کو فیض ہوتا ہے اور سب کے دل اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرما لیا تو آپ نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے اس کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ جب آپ نے وہاں سے پکارا
تو عالم ارواح میں سب روحوں نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی، سب روحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ تو جس نے آواز سن کر لبیک کہا وہ خانہ کعبہ کا حج کرنے جائے گا، وہ اس کی زیارت کرنے جائے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرنے جائے گا، جو خاموش رہا وہ نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ لوٹنے کی جگہ ہے، یہ گھر بار بار سب کے دل اس کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی زندگی کے اندر اس جگہ کی زیارت کر لوں جو اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل اس کی طرف لگا دیے ہیں، اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے بیان جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ہزار ہاں نعمتیں فرمائے، کرم فرمائے، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں پہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔